بات ہے اس زمانے کی جب انگریز ہندوستان پر حکومت کیا کرتا تھا۔ انہی دنوں ایک انگریز فوجی نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی بیوی نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ جب تک وہ کسی سچے مسلمان کو نہ دیکھ لے جو اپنے دین پر پورے خلوص کے ساتھ عمل کرتا ہو تب تک وہ ایمان نہیں لائے گی۔ وہ ایک ہوٹل کی مالکہ تھی جس کے اندر وہ قیام پذیر تھی۔ وہاں ایک مسلمان بوڑھا ملازمت کرتا تھا۔ اس بوڑھے کا ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان بیٹا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بوڑھے شخص کا نوجوان بیٹا اچانک وفات پا گیا۔ یہ خبر اس عورت تک بھی پہنچی۔ عورت کو بے حد صدمہ ہوا اور وہ تعزیت کرنے کے لیے بوڑھے کے پاس گئی، اسے تسلی دی اور دلی رنج و غم کا اظہار کیا۔ بوڑھا شخص اس عورت کی ساری بات چپ چاپ سنتا رہا اور جب عورت خاموش ہو گئی تو وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ شکر گزار لہجے میں بولا، میم صاحب، یہ خدا کی تقدیر ہے، خدا کی امانت تھی، خدا لے گیا، اس میں غم زدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ ہمیں تو حکم ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرو۔ زبان سے ایسا کوئی لفظ نہ نکلنے پائے جو میرے رب کی ناراضی کا باعث بنے، اس لیے ہر حال میں خدا کا شکر ہے۔ بوڑھے کے یہ الفاظ سن کر عورت حیران رہ گئی۔ اس نے دل میں سوچا، اس دنیا میں اس قسم کے صابر اور شاکر اور مطمئن دل بھی موجود ہیں، لیکن وہ سوچنے لگی اس بوڑھے نے ایسا دل کہاں سے پایا ہے۔ پھر اس کے دل میں یکایک یہ خیال گزرا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بوڑھا میرے سامنے دکھاوا کر رہا ہو۔ پھر اس نے بوڑھے سے پوچھا، کیا آپ کے بیٹے کی شادی ہو چکی تھی؟ جس پر بوڑھے شخص نے جواب دیا، جی، اس کی بیوی اور ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے۔ اس پر عورت یہ سمجھی کہ چونکہ اس کی بیوی اور بچہ موجود ہے یعنی پوتا، تو بوڑھے کی زندگی اور محبت کا سہارا ہوگا، ورنہ وہ اس قدر مطمئن کبھی نہ ہوتا۔ لیکن پھر بھی عورت کے دل میں حیرانی کے ساتھ ساتھ ایک تجسس بھی قائم رہا۔ واقعے کے تھوڑے دن بعد بچے کی ماں بھی چل بسی۔ عورت کے دل میں خیال آیا کہ اب تو بچے کی تمام تر ذمہ داری بوڑھے شخص پر آ گئی ہے، اب تو وہ خدا سے کوئی نہ کوئی شکوہ ضرور کرے گا۔ اسی خیال کے ساتھ وہ عورت بوڑھے کے گاؤں پہنچی، افسوس کا اظہار کیا اور اسے اپنی ہمدردی کا یقین دلایا۔ بوڑھے نے اس کی ساری بات غور سے سنی، لیکن جب جواب دینے کی نوبت آئی تو اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر بولا، میم صاحب، خدا کی تقدیر کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا، اسی کا دیا ہے، وہ جب چاہے لے جائے۔ ہر حال میں خدا کا شکر کرنا ہم پر واجب ہے۔ یہ جواب سن کر عورت کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ جب تک بوڑھے کے پاس بیٹھی رہی، نہ اس کے سینے سے آہ نکلی، نہ آنکھ سے کوئی آنسو گرا، نہ زبان پر کوئی شکوہ آیا، بلکہ بوڑھا اطمینان کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ چند روز بعد اس کا معصوم پوتا بھی گزر گیا۔ جب اس بات کی اطلاع ملی تو عورت بڑی بے قراری کے عالم میں اس کے پاس پہنچی، دل میں یہی خیال کرتی رہی کہ اب تو بوڑھے کی ساری دنیا ہی لٹ گئی، اس کے جینے کے سارے سہارے ہی ختم ہو گئے، اب تو بوڑھا غم سے نڈھال، ہوش و حواس سے بیگانہ ہوگا۔ عورت نے بوڑھے سے اظہار افسوس کیا اور اسے تسلی دی۔ اس بار ایک معصوم کی موت پر بوڑھے کی آنکھیں ذرا نم تو تھیں، لیکن ان کے اندر اطمینان کی ایک چمک بھی تھی۔ بوڑھے نے پہلے ہی کی طرح اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا، میم صاحب، سب خدا کی حکمت کے کھیل ہیں، سب اسی کا ہے، جب چاہے عطا کرے، جب چاہے واپس لے جائے، اس میں ہمارا تھا ہی کیا جس پر ہم دل برا کریں۔ ہم مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ اللہ کی رضا پر صبر کریں۔ بوڑھے کی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی انگلی اور اس قدر قلبی اطمینان عورت کے دل میں پیوست ہو کر رہ گیا۔ اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ دکھاوا نہیں بلکہ یہ ایک سچا جذبہ ہے، اور یہ سب ایمان کی پختگی سے حاصل ہوا ہے جس کے سامنے عورت نے اپنا سر جھکایا، کیونکہ اس کا دل ایمان کے نور سے منور ہو چکا تھا۔ وہ بوڑھے کے ایمان اور استقامت سے اس قدر متاثر ہوئی کہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ وہ بعد میں کہا کرتی تھی کہ دنیا میں ایسی قوم نہیں دیکھی جس کا ایمان مسلمانوں کی طرح پختہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان کی پختگی اور استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔